السلام علیکم ورحمۃ اللہ، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ محترم ناظرین کرام، آج کے اس ویڈیو میں مختصر انداز میں ایک حدیث کی شرح اور اس میں ایک اہم علمی نقطہ، ایک پوائنٹ آپ کے سامنے ذکر کرنے کی کوشش کروں گا۔ اصل مقصد وہی پوائنٹ، وہی علمی نقطہ بیان کرنا ہے۔ وہ ایک مسئلے کی تحریر ہے اور اس کی بہت ہی بہترین تشریح اور توضیح ہے، جسے ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اپنی شرح الاربعین النوویہ میں ذکر کیا ہے۔ اسی سے ماخوذ یہ فائدہ ہے، یہ علمی نقطہ اور پوائنٹ ہے۔ محترم سامعین، سب سے پہلے ہم وہ حدیث دیکھتے ہیں جو کہ حدیث قدسی ہے اور ابن اربعین النوویہ کی 37ویں حدیث ہے، 37 نمبر کی حدیث ہے اور حدیث قدسی ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى أنه قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف۔ محترم سامعین، ہمیں سے ماشاءاللہ اکثر لوگ یا بہت سارے لوگ اس حدیث کا عام فہم، مفہوم اور ترجمہ سمجھتے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ انہیں مزید برکت دے، علم نافع اور عمل صالح کی اللہ ہمیں توفیق دے، آمین ثم آمین۔ لیکن افادہ عامہ کے لیے میں مختصر ترجمہ پیش کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ وہ ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے روایت کرتے ہیں، یعنی یہ حدیث قدسی ہے۔ اس کی الگ توضیح ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کو اور گناہوں کو بندوں کے حق میں لکھ دیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نیکیوں کا اجر اور اس کا وقوع، اسی طرح سے گناہوں کا وقوع اور اس کی سزا اور عقاب۔ نیکیوں کا وقوع اور اس کا اجر و ثواب، اسی طرح سے گناہوں کا وقوع اور اس کی سزا و عقاب، یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے بندوں کے حق میں لکھ دیا ہے۔ اب اگر کوئی شخص کسی نیک کام کا ارادہ کرے لیکن وہ نہ کر سکے، نہ کر پائے، انجام نہ دے سکے، تو اللہ تعالیٰ اس کے حق میں ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔ اور ارادہ کرے، پھر وہ کام انجام دے لے، وہ نیک کام کر لے، تو اللہ تعالیٰ اس کے حق میں 10 نیکیوں سے لے کر کے 700 نیکیوں تک، یعنی 700 گناہ تک، یہ اس سے بھی زیادہ کئی گناہ بڑھا چڑھا کر اللہ تعالیٰ اس کے حق میں نیکی لکھتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص گناہ کا ارادہ کرے لیکن وہ نہ کرے، ارادہ ترک کر دے، چھوڑ دے، تو اللہ تعالیٰ اس کے حق میں ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔ اسی طرح سے گناہ کا ارادہ کرے اور وہ کام کر لے، نعوذ باللہ من ذالک، وہ گناہ کا ارتکاب کر بیٹھے، تو اللہ تعالیٰ اس کے حق میں ایک گناہ لکھ دیتا ہے۔ تو محترم سامعین، یہ متفق علیہ روایت ہے جیسا کہ ہم نے دیکھا، اور مختصر ترجمہ آپ کے سامنے میں نے پیش کیا۔ اب آتے ہیں وہ علمی پوائنٹ اور علمی نقطے کی طرف جس کو میں نے آپ کے سامنے ذکر کرنے کی خواہش پہلے ظاہر کی ہے۔ وہ یہ ہے، ابن عثیمین رحمہ اللہ یہاں پہ بیان کرتے ہیں کہ انسان نیکی کا ارادہ کرے لیکن وہ نہ کر پائے، تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے حق میں ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔ تو اس کی انہوں نے 3 صورتیں بیان کی ہیں۔ نیکی کا ارادہ کرے لیکن وہ نیک کام نہ کر پائے، کسی بھی وجہ سے ہو، بوجہ عذر ہو یا بوجہ موانع اور رکاوٹ ہو، کسی بھی اعتبار سے وہ نیک کام نہ کر پائے، تو ایسی اس کیٹیگری میں یا اس ضمن میں انہوں نے 3 صورتیں بیان کی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ انسان نیک کام کا عزم کرے، یعنی یہاں پہ ہم سے مراد وَإِنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ وَإِنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ سے مراد ایک خیال، مجرد خیال نہیں ہے، بلکہ انسان اس کام کا ارادہ کر لے، عزم کر لے، تب جا کر کے اسے ثواب یا عقاب کچھ ہوگا، ثواب یا گناہ کچھ ہوگا۔ لیکن مجرد خیال، انسان ایک خیال میں لائے دل میں کوئی بھی اچھا خیال، برا خیال، نیکی کا یا گناہ کا خیال لائے، تو اس خیال پر اسے نہ اس کے لیے کوئی ثواب ہے، نہ اس پر کوئی پکڑ ہے۔ تو ابن عثیمین نے اس نقطے کو کئی جگہ ذکر کیا، کئی بار اس تکرار کی ذکر کیا کہ انسان کے مجرد خیال سے اس کے حق میں نہ کوئی گناہ نہ کوئی ثواب لکھا جاتا ہے، کچھ نہیں لکھا جاتا، بلکہ عزم کر لے،
ارادہ کر لے تب جا کر کچھ ہوگا۔ تو محترم سامعین، انہوں نے ذکر کیا کہ انسان نیکی کا ارادہ کر لے لیکن وہ نہ کر پائے تو اس کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ انسان نیکی کا ارادہ کر لے اور پھر یہ ہے کہ وہ نیک کام نہ کر پائے۔ انسان نیکی کا ارادہ کر لے اور اس کے لیے اسباب بھی اختیار کرے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ انسان نیکی کا ارادہ کرے اور اس کے لیے اسباب اختیار کرے، پوری لگن اور تندہی کے ساتھ اس کام میں جٹ جائے، لیکن کسی رکاوٹ کی وجہ سے، کسی معنی کی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے وہ کام انجام نہ دے پائے، وہ نیک کام انجام نہ دے پائے، تو اللہ تعالیٰ اس کے حق میں اس کام کا مکمل اجر اسے لکھ دیتا ہے، اسے دے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، جو شخص اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی جانب ہجرت کرنے کے ارادے سے نکل جائے یا نکلنے کا ارادہ کر لے یا نکل پڑے، دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں، تو اور پھر اسے موت آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے حق میں اجر لکھ دیتا ہے، یا اللہ تعالیٰ اپنے اوپر اس کے لیے اجر کو واجب کر لیتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ پر ہم بندے کوئی بھی چیز واجب نہیں کر سکتے کہ یہ اللہ تعالیٰ پر واجب ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنے انعام سے، احسان سے اور عدل سے اپنے اوپر، جیسے ان اللہ کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ پر رحمت کو لکھ لیا ہے، فرض کر لیا ہے، تو یہ اللہ کے رحم و کرم اور فضل سے ہے۔ تو محترم سامعین، اس میں ہے اللہ تعالیٰ نے پہلی صورت یہ ہے کہ انسان عزم مصمم کر لے اور اسباب بھی اختیار کرے، اس کے باوجود نہ کر پائے تو اللہ تعالیٰ اسے مکمل کام کا اجر دیتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ انسان عزم کرے لیکن دیکھے کہ اس سے بہتر کوئی صورت، اس سے بہتر کوئی نیک کام اسے معلوم ہو، اسے دکھے، تو وہ پہلا والا کام چھوڑ کر کے دوسرا جو سب سے بہتر تھا وہ کام انجام دے، تو ایسی صورت میں اسے دونوں نیک کاموں کا اجر اسے انشاءاللہ ملے گا۔ پہلی صورت پہلے کام کا انہوں نے ارادہ کیا تھا اس وجہ سے، اور دوسرے بہتر کام، اس سے احسن کام کو جو اس نے انجام دیا اس کی وجہ سے، تو دونوں کاموں کا اجر اسے انشاءاللہ ملے گا۔ اور اس کے لیے ایک حدیث ہے، فتح مکہ کے موقع پر ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے یہ نذر مانی تھی کہ اگر اللہ نے آپ کو مکے پر فتح عطا کی تو میں بیت المقدس میں جا کر کے نمازیں پڑھوں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فصل ہونا، یہاں پہ پڑھو، کیونکہ مسجد حرام میں نماز پڑھنے کی فضیلت ان تمام مسجدوں سے، دنیا کی تمام مسجدوں سے زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے، ذریعہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بار بار کہا، اس شخص کو بار بار کہا، لیکن وہ نہیں مانے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ شأنک اذن، پھر تمہارا معاملہ تم جانو، تمہارا کام تم جانو، اگر تم میری بات نہیں مانتے ہو تو پھر جاؤ بیت المقدس میں ہی نماز پڑھو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں، اس شخص کو جو کام اس نے ارادہ کیا تھا، جس کام کے کرنے کا اس نے ارادہ کیا تھا، اس کو چھوڑنے کا اور اس سے بہتر کام جو ہے، بہتر جس میں زیادہ ثواب اجر ہے، وہ کام کرنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا، لیکن وہ نہیں مانا۔ دوسری بات تو یہ ہے، دوسری صورت یہ ہے کہ انسان کوئی کام کا ارادہ کرے اور لیکن اسے اس سے بہتر زیادہ اجر والا کام اسے دکھے تو وہ بہتر والے کو کرے اور پہلے والے کو چھوڑ دے، تو اللہ تعالیٰ دونوں کا ثواب اسے دے گا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ انسان نیک کام کا ارادہ کر لے لیکن سستی سے، تکاسلی، کاہلی سے، غفلت سے وہ چھوڑ دے، تو ایسی صورت میں اسے اس نیت کا صرف اجر ملے گا، اس کام کا اجر نہیں ملے گا۔ مثلا انسان نماز چاشت کا ارادہ کر لے، لیکن اب کوئی بھی چھوٹا موٹا معاملہ پیش آئے تو سستی سے وہ یعنی نماز چھوڑ دے، یعنی چاشت کی نماز چھوڑ دے، اس نے ارادہ تو کیا تھا لیکن نہ کر پایا، تو ایسی صورت میں اسے صرف اس ارادے کا اجر ملے گا، اس کام کا اجر نہیں ملے گا۔ اور اس سے پہلے دونوں جو صورتیں گزری ہیں، پہلی صورت میں اس نے عزم ارادہ کیا، پھر اسباب بھی اختیار کیا، لیکن عذر کی وجہ سے، رکاوٹ اور مانع کی وجہ سے وہ نہ کر پایا، تو اللہ تعالیٰ اس کام کرنے کا بھی اجر اس کے حق میں لکھے گا۔ اسی طرح سے دوسری صورت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کام کے اجر اس کے حق میں لکھ دے گا انشاءاللہ۔ لیکن تیسری صورت جو ہے اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے حق میں صرف اس نیک ارادے کا ثواب لکھے گا۔ یہ نیکی کے سلسلے میں ارادہ، اور انسان کو نیکی کا ارادہ کرے اور نہ کر پائے، تو یہ 3 صورتیں تھیں۔ اب آتے ہیں گناہوں پر۔
کہ انسان گناہ کا ارادہ کرے، انسان گناہ کا ارادہ کرے لیکن نہ کر پائے، تو اس کی انہوں نے ابن عثیمین رحمہ اللہ نے 4 صورتیں بیان کی ہیں، 4 صورتیں بیان کی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ انسان نیکی یعنی گناہوں کا ارادہ کر لے، کسی گناہ کو کسی بدی کا ارادہ کر لے، لیکن پھر وہ محاسبہ کرے، پھر وہ اپنا مراجعہ کرے، تزکیہ نفس کا ذرا اسے خیال آئے کہ کیا میں اس کام کا ارادہ کر لیا ہوں، کیا یہ صحیح ہے، تو پھر وہ خوف الہی، خشیت الہی کی وجہ سے اس گناہ کا ارادہ ترک کر دے، وہ غلط کام کرنا چھوڑ دے، یعنی اپنے ارادے کو ملغا کر دے، الغا کر دے، ختم کر دے، تو ایسی صورت میں اسے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یعنی اس گناہ کو چھوڑنے کا اللہ تعالیٰ اسے ایک ثواب دے گا، ایک نیکی اس کے حق میں لکھے گا۔ دوسری صورت ابن عثیمین نے یہ بیان کی کہ انسان گناہ کا ارادہ کرے لیکن اسباب اختیار نہ کرے، اسباب اختیار نہ کرے اور عاجز آ جائے، گناہ کا ارادہ کرے، عاجز آ جائے، بغیر اسباب اختیار کیے ہوئے عاجز آ جائے، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ اس کے حق میں گناہ لکھ دیتا ہے، لیکن اتنا گناہ نہیں لکھتا جتنا کہ اس کام کے کرنے والے کے حق میں لکھتا ہے۔ مثلا انسان کوئی بھی گناہ کر لے، گناہ کا ارادہ کرے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے گناہوں سے، کوئی بھی گناہ کا ارادہ کر لے، مثلا شراب پینا ہوا یا جوا تاش کچھ کھیلنا یا کچھ شراب پینا یا زنا، نعوذ باللہ، کچھ بھی ارادہ کر لے، لیکن وہ عاجز آ جائے، بعد میں یعنی اسباب انہوں نے اختیار نہیں کیا، بلکہ بس ویسے ہی عاجز آ جائے، نہ کر پائے، اس کی سکت نہ ہو، طاقت نہ ہو، تو اب اس کے حق میں اللہ گناہ لکھے گا، لیکن اتنا گناہ نہیں لکھے گا جتنا کہ مثلا زنا کرنے والے کے حق میں لکھتا ہے، جس نے زنا بالواقع کر لیا یا کیا بالکل، اس کے حق میں جتنا گناہ لکھتا ہے، تو اس ارادہ کرنے والے کے حق میں اتنا نہیں لکھتا۔ یہ ابن عثیمین کا قول ہے، انہوں نے ایسا کہا ہے، کیونکہ انہوں نے مثال دی کہ ابن ماجہ اور احمد کی ایک روایت ہے کہ ایک شخص کہتے ہیں کہ لو ان لی مثل مال فلان فاعمل فیہ مثل عملہ، اور انہوں نے کہا کہ اگر اس جیسا مجھے مال مل جاتا تو میں اسی طرح سے اس کام کرتا، یعنی جیسا وہ کر رہا میں ویسا ہی کرتا، اور وہ شخص جس کے بارے میں وہ کہہ رہا تھا، وہ شخص اپنے مال کے معاملات میں غلط طریقے پر تھا، مطلب یہ ہے کہ وہ اسراف کرتا تھا، فضول خرچی کرتا تھا، تو انہوں نے اس جیسے بننے کی خواہش ظاہر کی، اور وہ شخص گناہوں پر تھا، تو اب دونوں کا گناہ تو سیم نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ مباشر ہے، وہ گناہ غلط کام کر رہا ہے، اور یہ اس شخص نے مجرد وہ اس گناہ کا ارادہ ہی کیا تھا، تو ایسی صورت میں دونوں کا گناہ برابر نہیں ہو سکتا، لیکن یہ شخص اپنے غلط ارادے کی وجہ سے اس پر گناہ لکھا جائے گا، فہو بنیتہ فہما فی الوزر سوا، لیکن حدیث میں یہ لفظ ہے کہ وہ دونوں گناہ کے سلسلے میں برابر ہوں گے، لیکن ابن عثیمین نے کہا کہ کرنے والا اور ارادہ کرنے والا دونوں کے گناہوں میں فرق ہوگا، اور فرق انہوں نے یہ لکھا ہے۔ تیسری صورت انہوں نے یہ بیان کی کہ انسان گناہ کا ارادہ کر لے، نعوذ باللہ، گناہ کا ارادہ کر لے، عزم مصمم ارادہ کر لے، اور ذرائع اپنا لے، ذرائع بھی اختیار کر لے، اسباب، اور پوری تندہی بالکل یکسوئی کے ساتھ بالکل لگ جائے گناہوں میں، لیکن اب کوئی مانع آ جائے، اب کوئی رکاوٹ آ جائے، گناہ کرنے سے بالکل ارتکاب کرنے سے پہلے ہی کوئی مانع آ جائے، رکاوٹ آ جائے، تو اس شخص کے حق میں مکمل گناہ، یعنی وہ اس کام کا، وہ جو کام کرنے والا تھا، جو بھی غلط کام تھا، اس کام کا مکمل گناہ اس کے حق میں لکھ دیا جاتا ہے۔ جیسے کہ انہوں نے مثال دی کہ ایک چور چوری کرنے کے لیے چلا جائے، بالکل پہنچ جائے اپنی جگہ پہ، لیکن وہاں پہ دیکھے کہ نگہبان بہت زیادہ ہے۔ انہوں نے مثال یہ دی کہ دیوار پھاندنا ہے، دیوار فلانگ کر جانا ہے، تو وہ دیوار فلانگ نہ سکے، اس لیے واپس آ جائے، تو ایسے شخص کے حق میں مکمل چوری کا گناہ لکھا جائے گا۔ اور اللہ کے نبی انہوں نے مثال دی، انہوں نے ایک حدیث سے استدلال کیا، وہ حدیث بہت ہی مشہور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، کہ دو مسلمان اگر تلوار لے کر آپس میں بالکل بھیڑ پڑے، لگ جائے، مطلب قتل و قتال کرنے لگے، تو دونوں قاتل اور مقتول، قتل کرنے والا اور جس کو قتل کیا گیا، دونوں جہنم میں جائے گا۔ تو قال یا رسول اللہ هذا القاتل فما بال المقتول، ہم قاتل کے بارے میں تو سمجھ رہے ہیں کہ قاتل اس نے قتل کیا، ناحق قتل کیا، تو وہ جہنم میں جائے گا، لیکن مقتول کیوں جائے گا؟ جس کو قتل کیا گیا
اس کا کیا گناہ ہے، وہ کیوں جہنم میں جائے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لِأَنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ، اس لیے کہ وہ اپنے مد مقابل شخص کے قتل پر تلا ہوا تھا، یعنی بالکل پکا ارادہ تھا اس کا کہ موقع ملتے ہی اسے قتل کر دے، لیکن اسے موقع نہ مل پایا، اس کے ساتھ ہی اسے سبقت لے گیا اور اسے قتل کر دیا۔ تو اس نے پکا ارادہ بنا لیا تھا قتل کرنے کا، اور اس نے اسباب بھی اختیار کر لیا، یہاں پہ تلوار لے کے لڑائی چل رہی تھی، اس لیے اس کے حق میں قتل کا گناہ لکھا جائے گا۔ یہ تیسری صورت تھی۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ انسان گناہ کا ارادہ تو کر لیتا ہے لیکن بسا اوقات ویسے ہی چھوڑ دے، یعنی نہ اللہ کے ڈر سے، نہ ہی یعنی عذر کی وجہ سے، نہ مطلب کوئی بغیر کسی عذر کے، نہ ہی کوئی خشیت الہی، نہ خوف الہی، کچھ یہ سب کی وجہ سے نہیں، بلکہ ارادہ کیا پھر چھوڑ دیا۔ تو ایسے شخص کے حق میں انہوں نے کہا ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہ نہ گناہ نہ نیکی، کچھ بھی نہیں لکھا جائے گا۔ تو یہ 4 صورتیں انہوں نے گناہ کا ارادہ کرنے اور پھر اسے ترک کرنے کے سلسلے میں انہوں نے 4 صورتیں بیان کی ہیں۔ اور 4 صورت کا خلاصہ اگر میں پیش کروں تو پہلی صورت یہ ہے کہ انسان گناہ کا ارادہ کرے پھر چھوڑ دے، مراجعہ نفس کے بعد، محاسبہ نفس کے بعد، اللہ کی خوف و خشیت کے بعد چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ اسے ایک نیکی لکھ دیتا ہے اس کے حق میں۔ اسی طرح سے دوسری صورت انہوں نے یہ بیان کی کہ انسان گناہ کا ارادہ کر لے پھر عاجز آ جائے بغیر اسباب اختیار کیے ہوئے، تو اس شخص کے حق میں اس کام کے کرنے والے کے برابر تو گناہ نہیں لکھا جاتا، لیکن اسی جیسا گناہ لکھ دیا جاتا ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ انسان گناہ کا ارادہ کرے اور اسباب بھی اختیار کر لے، پوری تیاری کے ساتھ گناہ کے لیے نکل پڑے، لیکن عین وقت میں یا پھر عاجز آ جائے، کوئی رکاوٹ، کوئی مانع آ جائے تو نہ کر پائے، تو ایسی صورت میں وہ شخص، اس شخص کے حق میں اس گناہ کا، اس غلط کام کا مکمل گناہ اس کے حق میں لکھا جائے گا، جیسا کہ قاتل مقتول فی النار، وہ والی حدیث سے انہوں نے استدلال کیا اور وہ بات صحیح۔ چوتھی صورت انہوں نے یہ ذکر کی کہ انسان گناہ کا ارادہ کرتا ہے لیکن ایسے ہی چھوڑ دیا بلا خوف خشیت، یعنی نہ خوف خشیت الہی یا بغیر عاجزی یا بغیر اسباب، یعنی یہ سب کوئی معنی، یعنی اس میں کوئی اس کا دخل نہیں، بلکہ ویسے ہی چھوڑ دیا اس نے، تو ایسی صورت میں وہ شخص، اس شخص کے حق میں نہ گناہ نہ نیکی، کچھ بھی نہیں لکھا جائے گا۔ تو امید ہے کہ آپ تمام حضرات اس پوائنٹ کو، اس نقطے کو سمجھے ہوں گے۔ ویسے باتیں بہت زیادہ لمبی ہو گئی، اخیر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام پر صحیح طریقے سے ثابت رہنے اور علم نافع اور عمل صالح کی اللہ ہمیں توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت بہت شکریہ آپ تمام حضرات کا جو کہ آخر تک اس ویڈیو کو سنا، اور ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ایک کوئی نئی چیز سیکھا بھی۔ امید ہے کہ آپ میری باتوں کو سمجھ رہے ہوں گے